الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز دینی بہنوں، اغبا کی پہلی بیت کی طرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی. میری دینی بہنوں، جیسے کہ پچھلے ہمارے عنوان میں ہم نے سنا کہ بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مند ارواح نے اسلام کو قبول کیا، ان میں 5 نام تو ہم نے پچھلے اپنی تفسیر میں لے لیے ہیں. اب ان 5 ناموں کے 5 شخصوں کے علاوہ اور بھی جن شخصوں نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ یثرب کے لوگ تھے. خصوصی طور پہ یثرب، اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا. بعد میں جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہ مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہوا. پھر دھیرے دھیرے اس شخص کے شہر کی پہچان ہی اس کا نام ہی مدینہ منورہ مقرر ہو گیا. تو اس کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب. تو یثرب کے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. کس طرح وہ اس طرح اسلام کی شعاؤں کو یثرب تک لے گئے، آئیے آج ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میری عزیز دینی بہنوں، ان 5 شخصوں کے علاوہ جو اور 6 لوگ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کی ان گھاٹیوں میں ملاقات کی، وہ یثرب کے رہنے والے یعنی مدینہ. اب آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ مدینے کا پہلا نام ہے. رہنے والے قبیلے خزرج سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کے نام ہم کو یہ ملتے ہیں. دیکھیے، اسد بن زرارہ، خطبہ بن عامر بن حدیدہ، عوف بن حارث بن رفعہ، عقبہ بن عامر بن نابی، رافع بن مالک بن اجلان اور جابر بن عبداللہ بن رائب. یہ 6 لوگ تھے. یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ساتھ مکہ کو پہنچے تھے. اور میری بہنوں، ان لوگوں کے معاملات ہم تھوڑا سا جان لیں کیسے تھے حالات. تو مدینہ یعنی کہ یثرب ایک ایسا شہر تھا جس میں باہر سے آ کر اہل کتاب قبیلے آباد ہوئے تھے، جو کہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو غطفان، بنو خینقا، یہ قبائل اس میں مشہور ہے. تو میری بہنوں، یہ لوگ جو ہے نا اکثر اور بیشتر جب ان میں اور خزرج میں یا اوس میں مدینے کے خاص جو قبیلے تھے یثرب کے اس وقت، وہ اوس اور خزرج تھے. اب ان کو چھوڑ کر جو قبیلے تھے وہاں پر وہ اہل کتاب کے قبیلے تھے جو باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے. اہل کتاب یہ وہ بنی اسرائیلی قوم ہے جن میں موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں بھی گزری ہے. اور ہم جانتے ہیں میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ نے قریباً اسحاق علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے لے کر الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام تک 2500 سال تک پیغمبران دین کو بنی اسرائیل ہی میں بھیجا ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے روئے زمین سے اٹھا لیے جانے کے بعد اللہ نے 571 سال کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے آنے کی خوشخبری تورات سے بھی پہنچائی گئی تھی اور انجیل سے بھی. انجیل کی وہ دلیل تو آج بھی سورہ صف میں موجود ہے. دیکھیے آیت نمبر 6 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ خوشخبریاں سنانے والی جو کتابیں تھی یہی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. جن انبیاء پہ نازل ہوئی نا یہ اسی قوم کے انبیاء تھے، بنی اسرائیل. انہی میں سے اہل کتاب ہے. تو یہ اہل کتاب کے جو قبائل مدینہ میں یثرب میں یہ آباد تھے، تو میری بہنوں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اکثر اور بیشتر جب کبھی اگر ان لوگ کی اوس و خزرج سے کسی طرح لڑائی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی، تو وہ لوگ کیا کرتے، یہودی ان لوگوں سے کہتے جب اگر ان کو کوئی نقصان پہنچتا تو اوس و خزرج کو مخاطب کر کے کہتے کہ تھوڑی دن کے لیے تم انتظار کرو اور
وہ زمانہ آنے دو جب ایک رسول آنے والے ہیں، وہ آخری رسول ہوں گے، ہماری کتابوں میں ان کی آنے کی خوشخبریاں ہیں، نشاندہیاں ہیں، تو وہ آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور اللہ ان کو دنیا میں غلبہ دیں گے۔ تو اس وقت ہم تم کو اس طرح قتل کریں گے جس طرح کے عاد اور ارم کو قتل کیا گیا ہے۔ ایسے کہتے ہوئے ان لوگوں کو دھمکایا کرتے تھے اور اس طرح سے ایک میسج بھی ان تک پہنچاتے تھے، یثرب کے لوگوں تک پہنچ رہا تھا کہ آخری رسول آنے والے ہیں، آخری رسول یعنی کہ دنیا میں جب آئیں گے تو اللہ ان کو غلبہ دیں گے اور ان کا ایمان لا کر ان کی دعوت پر اور ان کا ساتھ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح جو ہے یہ لوگوں کے کانوں تک اس بات کا علم تو پہنچ ہی چکا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور ان کے تعلق سے ان کے کچھ کچھ باتیں یہ لوگ ان لوگ سے سنتے تھے، اہل کتاب سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں جب یہ تمام لوگ گھاٹیوں میں رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں، جیسے کہ ہم نے پچھلے بیان میں بھی سنا کہ گھاٹیوں کے درمیان میں گھومتے اس لیے کہ اگر کوئی ہوشیار ہو، کوئی توجہ دے تو اس کو دعوت توحید پیش کرے۔ تو میری بہنوں، ایسے ہی یہ پچھلے جن 5 ناموں کو ہم نے سنا، یہ لوگ بھی اسی وقت میں اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دن بھی یعنی کہ جب نبوت کا 11واں سال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی گھاٹیوں میں یعنی کہ گزرے تو دیکھا ایک خیمے میں سرات کے وقت میں کچھ باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے جب گزر ہوا تو آپ نے ادھر توجہ دی، آپ نے آواز کو غور سے سنا تو لگا کہ اندر کے لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، من انتم، آپ لوگ کون ہیں؟ خیمے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا خزرج کا ایک گروہ ہے، یعنی کہ وہ لوگ بولے ہم خزرج کے لوگ ہیں جو یہاں آئے ہیں مکہ کو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موالیل یہودی، یعنی یہود کے حلیف ہیں، یعنی کہ یہودیوں نے اوس و خزرج کے حلیف اپنے آپ کو مقرر کر لیے تھے۔ تو پوچھا کیا ان کے حلیف ہو؟ تو میری بہنوں، انہوں نے کہا ہاں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تجلسون اکلمہم، آپ نے پوچھا پھر کیوں نہ ہم آپ بیٹھ کر کچھ بات چیت کریں، اگر بہتر ہو تو ہم آپس میں بات کریں گے۔ تو میری بہنوں، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی حقیقت کو واضح کیا، یعنی کہ اسلام کے تعلق سے بتایا، ان کو اسلام کی خوبیوں کے تعلق سے بتایا۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، تب وہ لوگوں نے یہ سب سننے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی تلاوت کی ان کے آگے اور اللہ عز و جل کی طرف ان کو دعوت دی قرآن سنا کر۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اب وہ لوگ جب یہ بات سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت توحید جب پیش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، تو ایسے بھی آلریڈی وہ لوگ یہ سن چکے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو میری بہنوں، وہ باتیں جو لوگوں سے انہوں نے سنی تھی نا، برابر وہ چیز کی دعوت ہی اب ان کو دی جا رہی تھی۔ تو وہ لوگوں نے آپس میں پہلے مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگے جن کے حوالے سے یہود ہمیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، یہودی ہمارے کو ڈراتے نا، یہی نبی دکھ رہی جن کے آنے پر یہودیوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور ہو کر، کیونکہ اب وہ قوم جو یہودی ہے نا میری بہنوں، بنی اسرائیل جو ہے اب یہودیت اختیار کر چکے تھے، اب یہودی تھے وہ وہاں پر۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہم کو دھمکی دے رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول کے آنے پر ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور تم لوگوں سے ہم جنگ کریں گے اور تمہارا قتل کریں گے، تو یہ تو وہی رسول لگ رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، لہٰذا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا تو وہ تم پر سبقت نہ کرنے پائے، یعنی کہ وہ لوگ ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیں اور وہ لوگ ہم پر غالب آ جائیں آگے بڑھ کر، اس سے بہتر ہے کہ جب سچائی کو ہم نے سن لیا
اللہ نے दावत हम तक पहुंचा दी, तो क्यों ना हम ही इस तौहीद के इकरार करने वाले और इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम ही साथी बन जाए। तो मेरी बहनों, इस तरह उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और इस तौहीद की हक की तस्दीक की और कलमे तौहीद पढ़कर इस्लाम के गोशे में दाखिल हो चुके और कहा कि हम अपनी कौम को इस हालत में छोड़कर आए हैं कि किसी और कौम में इन जैसी दुश्मनी नहीं है। यानी कि अवस और खजरत, दो मदीने के दो कबीले खास थे ना, प्रॉपर वहां के, तो वो लोगों के ताल्लुक से, क्योंकि ये लोग खजरत के हैं, तो ये बता रहे हैं कि हमारी जो कौम है ना, आपस में एक दूसरे की इतनी दुश्मन है कि जितनी की बहरे अरब में कोई किसी के दुश्मन नहीं होंगे। और वैसा ही मामला था वहां पर, और वो इतने दुश्मन थे कि छोटी छोटी बातों पर खूरेजी हो जाती थी यसरिब में। और ऊपर से ये अहले किताब जो वहां पर डेरा लगाए बैठे थे, आबाद हो गए थे, और पूरी प्लानिंग थी कि ये दोनों अवस और खजरत को हमेशा लड़ाए रखना और खुद उन पर हुकूमत करना, अपनी बड़ाई को बनाए रखना। तो यहाँ तक कि वो लोग ने प्लानिंग कर ली थी कि हम इनके सरदार बन बैठेंगे, क्योंकि ये लोग क्या है, दोनों आपस में इतिहाद से नहीं थे, दो ही कबीले वहां के प्रॉपर थे, बाकी के ये लोग बनु नजीर, बनु खुरेजा, बनु कीनका, गुतफान के बाहर से आकर आबाद हुए थे। और ये पूरे अंदर से एक थे यहूदी, ऊपर से दिखाते थे हम चार कबाइल है। इनका सरदार भी एक था, अब्दुल्ला बिन उबई, मुनाफिकीन का जो सरदार है, जो इस्लाम को बहुत परेशान करने वालों में से एक है आगे चल के। मेरी बहनों, तो ये जो है ना, आपस में ये मशवरे कर चुके थे कि हम इनके ऊपर हुकूमत करेंगे, हम इनके सरदार बन बैठेंगे, तो लिहाजा जब ये लड़े रहेंगे तो ही इनका फायदा होगा ना। यही तो सबसे बड़ी आज भी मुसलमानों की कमजोरी है। देखिए, इसी को तो हम नहीं समझ रहे, इतने साहिब समझ होकर भी, कि जब घर में फूट पड़ती है तो फायदा बाहर वालों को पहुंचता है, और जब आपस मुसलमानों में फूट पड़ती है तो मेरी बहनों, फायदा शैतान को पहुंचता है और उसके पैरोकारों को। आज हम जिस चीजों का सामना कर रहे हैं, इसी वजह से, हमारे इख्तिलाफात की वजह से ही हम कमजोर हो चले हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद, इत्तेफाक पाक पैदा फरमा। अल्लाह ताला हमको अपने मकसद जिद्दोजहद दीन की कामयाबी के लिए कोशिश करने में हमको अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमा। तो मेरी अजीजों, आप देखें कि वहां का मामला भी यही था, यसरिब के ये दो खानदान लड़े हुए हैं, तो इसका फायदा अहले किताब को पहुंच रहा था। तो लोगों ने ये बात बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजरत के लोगों ने कहा, हम अपनी कौम को इस हाल में छोड़कर आए हैं पीछे, कि उन जैसी दुश्मनी किसी और कौम में नहीं देखेंगे आप, इतने एक दूसरे के दुश्मन है वो। बस मेरी बहनों, उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ताला आप पर उनको इकट्ठा कर दे, आपसे बढ़कर कोई और हमारी नजरों में मुअज़्ज़ज़ ना होगा, यानी कि इज्जत वाले हमारे नजरों में बुलंद ना होंगे कोई, अगर आप उन पर गालिब आ जाएं। तो लिहाजा मेरी बहनों, ये बात इन्होंने कही, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा भी किया कि वो इस दीन की दावत अपनी कौम को भी देंगे। लौट कर जाएंगे ना, तो अपनी कौम में जाकर दीन की दावत पेश करेंगे। और उन्होंने कहा कि आइंदा जब हज का मौसम आएगा तो हम मदीना जरूर आएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अपने साथ अपनी कौम के लोगों को भी लाएं। और मेरी बहनों, बात ऐसी हुई और मामला पूरा ऐसे तय हो गया कि फिर साल वो लोग आएंगे तो मुलाकात कहाँ होगी, इंशाल्लाह मुलाकात जो है ना, यहीं पर होगी, मैदान में मखरारा मकाम, यहाँ पर अकबा के पास। अकबा उस जगह का नाम है जहाँ पर ये लोगों ने वादा किया कि यानी कि मक्के की इस घाटी में मकाम अकबा के पास हम एक दूसरे से मिलेंगे, और हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर साल फिर जरूर आएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोगों ने जो जो वादे किए, उसका अज़्म दिल में करके कि हम उसको जरूर पूरा करेंगे, वो लोग जो है फिर वक्त के खत तकमील होने के बाद अय्याम हज अपने इलाके को लौट कर चले गए। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसके बाद उन्होंने जाकर उस वादे को पूरा किया। यहाँ पर तो जो मामले चल रहे थे मक्का में, और दुश्मनों की सरकशी थी कि जुल्म सितम बढ़ता ही जा रहा था, मामलात तो ऐसे ही परेशान कुन थे। और फिर मेरी बहनों, वक्त गुजरा, यहाँ तक के हिजरत का 12वां साल आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और वादे के मुताबिक वो तमाम लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम की बैत की थी और कलमे तौहीद पढ़कर मुसलमान हुए थे, वो 6 साहबा रजी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन, अंसार में से, मदीने के जो साहबा है ना, उनको अंसार बोलते,
اور مکے کے جو صحابہ ہیں ان کو مہاجر بولتے ہیں۔ مہاجر کے معنی راہ اللہ میں ہجرت کرنے والے، ہجرت یعنی اپنا سب کچھ ضرورت پڑنے پر اولاد اور ماں باپ بیوی اور ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ایسا نہیں کہ وہاں سے یہاں آئے تو نقل مقام بولتے خود لوگ، نہیں مکہ سے مدینہ کو چلے گئے، نہیں بہنوں، یہ چلے جانا اور نقل مقام کرنا، شفٹ کرنا کیسا رہتا؟ ہم لوگ گاڑی منگا کے اپنی چھاڑو کے گاڑی بھی اس میں رکھ لیتے، اگر ایک ڈبیا بھی ہے تو اس میں ڈال لیتے، ڈال لے کے دوسرے مقام پہ لے جا کے رکھ لیتے پوری چیزیں، اس کو بولتے منتقل ہونا، نقل مقام کرنا۔ ہجرت کے معنی کیا ہوتے؟ سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دینا، صرف اپنے جس حال میں ہے اس حال سے نکل جانا، پیادہ یا پا پیادہ، پیدل ہو یا اپنی سواریوں پر ہو۔ تو ضرورت پڑنے پر تو رشتوں کو بھی چھوڑ کر جانا پڑا، تب بھی صحابہ کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ تو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کو زندگی میں قائم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے، اتباع سنت کرنے، جب زمین دشوار ہوئی تو اپنی آبائی سرزمین کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو مکہ سے مدینہ چلے تو ان کو مہاجر کہتے ہیں، ہجرت اس کو کہتے ہیں۔ اور میری بہنوں، ان کو انصار کیوں کہتے؟ پھر مدینے کے جو صحابہ ہیں نا، اوس و خزرج میں سے، ان کو انصار بولتے۔ انصار کیوں کہتے؟ انصار کے معنی نصرہ سے ہے، یہ نصرہ کے معنی ہے اس نے مدد کی، مدد کی اس ایک نے، تو انصار کے معنی مدد کرنے والے لوگ۔ یہاں پر کیونکہ تمام صحابہ ہے نا تو مدد کرنے والے سب آئے صحابہ، تو کیونکہ انہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کی، وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تو لوگوں نے اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی آل سے اپنے بھائیوں کی مدد کی، اسی لیے ان کو انصار یعنی کہ اسلام کے مددگار کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو میری بہنوں، انصار میں سے یہ 6 صحابہ جنہوں نے اسلام کو اپنایا، وعدہ کر کے آئے وہ لوگ، تو پھر میری بہنوں انہوں نے آ کر یہاں پوری محنت کی، اپنے وعدے کو پورا کیا الحمدللہ، اور لوگوں میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جو جو سن کر آئے تھے، اور یہ تمام لوگ یہاں کے آلریڈی اہل کتاب سے یہ سب سن رہے تھے، تو میری بہنوں انہوں نے بھی اس بات پر توجہ دی، یہاں تک کہ 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، ماشاء اللہ، پچھلے 6 تھے، اب 12 لوگ آئے حج کے لیے مکہ معظمہ کو، جس میں سے 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ اوس خزرج یہ 2 قبیلے ہیں انصار کے، تو ان میں سے 10 خزرج والے تھے اور 2 اوس والے۔ یہاں تک کہ میری بہنوں ہمیں یہ ملتا ہے خزرج کے 10 آدمیوں میں سے جابر بن عبداللہ بن رعاب کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی پچھلے لوگ تھے جو آئے تھے نا پچھلے سال، وہی 5 صحابہ تھے، اور میری بہنوں ان میں سے 5 نئے تھے، تو کل ملا کے خزرج کے 10 اور اوس کے 2 صحابہ وہاں پر آئے لوگ۔ اور جس طرح کی بات ہوئی تھی، جہاں ملاقات کا وعدہ تھا کہ مینا کی گھاٹی میں مقام اغبا کے پاس ہم رات کے وقت ملیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میری بہنوں اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے رات کے وقت میں۔ تو جب انہوں نے وہاں پر پہلے سے یہ بھی موجود تھے، انتظار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھل کر تو مل نہیں سکتے تھے، مکے کے حالات بہت خراب تھے، وہ کیسے برداشت کرتے کہ دعوت توحید جو ہے مدینہ تک جائے اور وہاں سے لوگ آئیں پھر اسلام کی قبولیت ہو۔ تو میری عزیز دینی بہنوں دیکھیے الحمدللہ، یہ لوگ نے جس طرح سے طے کیا تھا، رات کے وقت میں مقام اغبا کے پاس مینا کی گھاٹیوں میں ملاقات ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ سے ملاقات کی، تو پچھلے والے ان صحابہ کو چھوڑ کر بقیت جو آئے لوگ تھے ان کے نام ہمیں یہ ملتے ہیں: معاذ بن حارث، معاذ بن افرا، زکوان بن عبد القیس، عبادہ بن سامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور قبیل اوس کے 2 آدمی یہ تھے: ابو الحسیم بن التحان اور عویم بن سعدہ۔ اس طرح سے یہ سیرت ابن ہشام، تو یہ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی، تمام 12 لوگوں سے، جس میں 5
پچھلے آنے والے پرانے لوگ تھے، صحابہ تھے، اور 7 نئے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، اور میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے اسلام کی باتیں پیش کی، دعوت توحید، قرآن کی تعلیم پیش کرنے کے بعد وہ لوگ تیار ہو گئے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ آئے اس ارادے سے تھے۔ تو میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام سکھایا، اور پھر انہیں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جو جو چیزوں پر اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ان سے بیعت لی گئی۔ تو دیکھیے، جب ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ تمام باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ توجہ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، فرمایا تعالو بایعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اور بیعت کرو تم میرے ساتھ، الا اللہ تشرک باللہ شیئا، یہ کہ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں تم کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے۔ دیکھیے، کلمہ توحید اقرار ہی اس چیز کا ہے، سب سب کا انکار، ہر چیز کا انکار کر کے اپنے آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور توحید کے لیے جوڑ دیں، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ میری بہنوں، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا شرط۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں پڑھنے والے، ہم سمجھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو بس چلو پڑھ لیا ہے، کبھی گھر پہ جھنڈے پہ لگا دیں گے، کبھی کسی جھنڈی پہ لگا دیں گے، کبھی کوئی توغرے میں لگا لیں گے، اور کہیں گے بس پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ اس کے ساتھ ہم کیا تعلیم کا حق ادا کر رہے ہیں ہم توجہ نہیں دیتے۔ لیکن دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کھلا بتایا، تو یاد رکھیے ہم تمام بھی اس عہدوں میں شامل ہو رہے ہیں جب ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فرمایا اور تم یہ وعدہ کرو کہ چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، یعنی کہ برائی والے کاموں سے اجتناب کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدکم وارجلکم، فرمایا آپ نے اس کے بعد کہ اور کوئی بھی من گھڑت بہتان نہ لگاؤ گے، اور کسی اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا تعصونی فی معروف، اور کسی بھی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ فرمایا فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، فرمایا اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا، اور فرمایا جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا، یعنی کہ جن برائیوں سے، غلطیوں سے اسلام تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، ایک اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، اور کسی پر کوئی بہتان کبھی نہ گھڑنا، اور بھلی بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنا۔ تو جو شخص بھی اس پر پوری طرح سے قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو شخص بھی اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرے، یعنی کہ کاموں میں سے جو منع کرے، ان تمام 5 کاموں میں سے کسی بھی کام کو کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے فعوقب به فی الدنیا فهو کفارۃ له، اور اس دنیا میں ہی اسے اس کی سزا دی گئی، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اگر وہ ایسی غلطی کرے گا اور اللہ اس میں دنیا میں اس کی سزا دی جائے گی، تو وہ غلطی کرنے والے کی طرف سے کفارہ ادا ہوگا۔ اور فرمایا ومن اصاب من ذلک شیئا، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا، یعنی کہ کرنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں فسترہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھ لے، اللہ اس کو کسی میں ظاہر نہ کرے، نہ اس کو سزا دے، بلکہ اپنے بندے کے اس گناہ کو پردے میں رکھے۔ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ فرمایا انشاء عاقبت وانشاء عفا عنہ، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ چاہے تو اسے سزا دے، یا اللہ اسے چاہے تو معاف کر، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔
اس حدیث کو صحیح بخاری نے مناقب باب وفود الانصار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ حدیث نمبر 3893 درج کیا ہے۔ تو میری عزیزو، ان تمام باتوں پر انہوں نے بیعت کی، اور ماشاءاللہ جب یہ لوگ لوٹنے لگے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم اسلام تو جان چکے ہیں، ایمان تو لا چکے ہیں، لیکن کوئی شخصیت کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تو ایسے شخصیت کو جو کہ لوگوں کو دین کو اچھی طرح سمجھا سکے، اسلام کی دعوت کو پیش کر سکے، قرآن کی تعلیم کو پیش کر سکے، کوئی بھی ایسی شخصیت کو ہمارے ساتھ آپ روانہ کریں۔ تو میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جن شخصیت کو روانہ کیا، یہ تھے یثرب کی طرف جانے والے سب سے پہلے مبلغ اسلام، صحابہ میں سے، مہاجرین میں سے سب سے پہلے جو ہجرت کر کے یثرب کو پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر ہجرت کر کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام کی اتنی پیاری جدوجہد فرمائی، اور کس طرح غلبہ حق کا پرچم بلند کیا۔ یہ سب سے پہلے جو صحابی ہے وہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ کر دیا۔ یہ وہی صحابی تھے میری بہنوں جو اتنی پیاری زندگی گزارتے تھے، لیکن یعنی کہ ان کی سیرت پڑھیں گے تو ہم کو پتا چلے گا اسلام لانے سے پہلے یہ اگر کسی گلی سے آتے تو گلی کے کنارے والوں کو پتا چلتا تھا مصعب آ رہے ہیں۔ کیسے؟ ان کے عطر کی خوشبو ایسی ہوتی تھی، اتنا قیمتی پیور بہترین عطر آپ استعمال کرتے، اور آپ جو پہنتے کرتا اس میں بٹن میں یعنی کہ قیمتی نگینے جڑے ہوتے تھے، سونے چاندی کے بٹن ہوتے تھے۔ تو سوچئے وہ کیسے گھرانے سے تھے، لیکن ان کے والد، پتا تاریخ ان کی سیرت میں ملتا ہے، والد کا انتقال ہو چکا تھا، چاچا ان کے سرپرست تھے، لیکن جب مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو میری بہن اسی چاچا نے آپ کو اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آخری میں گھر میں ان کو کپڑے اتار کر برہنہ کر کے کمرے میں بند کر دیے، تاکہ کیونکہ ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ایمان سے ہے۔ تو میری بہنوں، یہ باحیا شخصیت باہر نہ نکلیں، کسی طرح چھڑا کر جائیں نہیں کرتے، تو کمرے میں بند کر کے رکھا، تو کسی طرح ان کے گھر کام کرنے والی کسی باندی کے دل میں اللہ کی طرف سے رحم آیا، کئی دن تو یہ قید رہتے، پھر اس کے بعد کسی طرح اس کے دل میں جو خیال اور رحم آیا، اس تکلیف کو محسوس کر کے وہ پریشان سی ہوتی تھی، تو اس نے چوری سے کپڑا ان کے کسی طرح کبڑ دروازہ کھول کر اس نے اندر کپڑا ڈال دیا، پھینک دیا، تو انہوں نے اس کو اپنے جسم پر لپیٹا اور دھیرے سے موقع پا کر نکل کر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ یہی وہ صحابی ہے میری بہنوں جن کی سیرت آپ پڑھ کر دیکھیے، احد کی جنگ میں جب یہ شہید ہوئے جنگ احد میں، اور ان کے جسم کو ڈھکنے کے لیے گھاس کا استعمال کیا گیا، کپڑے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء احد کو دیکھنے گئے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید جسم کو دیکھ کر بے اختیار آپ دعاگو ہو گئے، اور لوگوں سے مخاطب ہو کر آپ نے کہا کہ لوگوں، یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو ایک وقت مکے میں اس طرح سے رہتے تھے کہ ان کے کپڑے کی خوشبو آنے کی دور سے خوشبو کا احساس ہوتا، اور آج راہ اللہ میں شہید ہو کے جا رہے ہیں، تو اس جسم کو ڈھکنے کے لیے کپڑا تو کیا گھاس بھی میسر نہیں ہے، یا چادر بھی میسر نہیں ہو رہی تھی جس سے سر ڈھکا جا رہا تو پیر کھل رہا تھا، پیر ڈھکا جا رہا تو سر کھل رہا۔ میری بہنوں، یہ وہ شخصیت تھی، کس طرح اس دنیا سے لوٹے، لیکن کیسے لوٹے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان، اللہ کے جنتی بندے ہو کے، فردوس کے وارث ہو کر، راہ اللہ کے شہید، جنت کے یعنی کہ پوری جنت میں بے بلا روک ٹوک جنت کا رحمت، جنت میں زندگی سرشا زندگی گزارنے والے ہو کر لوٹے، سبحان اللہ۔ تو میری عزیزو، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کہ سب سے پہلے یثرب کی طرف دائی دین بن کے پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کر دیا، وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں، ان کو تعلیم سمجھایا گیا اور دین سکھائیں جا کر یثرب والوں کو۔ تو میری بہنوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر میں قیام فرمایا، پھر وہ دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگوں میں محنت کرنے لگے اور سرگرم ہو گئے مدینے میں۔ ایک روز یہ دونوں صحابہ، انصار ایک مہاجر ایک،
یہ دو صحابہ ایک باغ میں تھے کہ اتنے میں وہاں اوس کے ایک سردار جو بڑے مشہور تھے، جس کی زبان کا معاملہ ایسا تھا اگر وہ کہہ دیں تو وہ کام لوگ کر کے ہی رہیں گے. اور جیسے آپ نے سنا ہوگا کبھی تو سیرت میں کہ ایک ایسے شخص کا مدینے میں اسلام لانا جس کے اسلام لانے سے ایک ہی دن میں پوری قبیلے کا مسلمان ہونا ہے. الحمدللہ ایسی بہترین مجاہد شخصیت جو ہے نا، یہی تھے جو کہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تلک لیکن وہ اسلام میں نہیں تھے، نہ دین تعلیم دین کے لیے کبھی ان کے قریب آئے تھے. تو میری بہنوں یہ دو صحابہ جہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن، یعنی کہ دیکھیے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں بیٹھے تھے کہ اوس کے دو سردار سعد بن معاذ نے اپنے چچیرے بھائی اسید بن حزیر سے کہا، ان لوگوں کو دیکھا، دیکھ کر اپنے چچیرے بھائی سے کہا کہ ذرا جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانے کے لیے آئے ہیں، بنانے آئے ہیں، ان کو ڈانٹو اور ان لوگوں کو یہاں سے بھیج دو. یہ بول کر انہوں نے اپنے چچیرے بھائی کو اسید کو ان کی طرف بھیجا. تو میری بہنوں اسید نے اپنا نیزا، یعنی کہ جو ہاتھ میں ہوتا تھا وہ لوگ اپنے پاس رکھا کرتے تھے سردار لوگ، وہ ہاتھ میں لیا اور ان دونوں کے پاس آئے، دو یعنی کہ صحابہ کے پاس، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور اسد بن زرارہ کی طرف آئے. اور انہوں نے ان سے کہا کہ دونوں سے کہا کہ انہیں اسعد نے دیکھا تو حضرت مصیب سے کہا، یعنی کہ جب یہ ان کے پاس پہنچے اس سے پہلے جو دوسرے انصار صحابی تھے نا، اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے مہاجر ساتھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ اپنی قوم کا سردار ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے سامنے اللہ کی سچائی بیان کر دو. کہ کہا کہ یہ اپنے قوم کے سردار ہے، اگر یہ ایمان لا لیں گے تو دیکھا پھر بہت کامیابی ہوگی، تو لہٰذا آپ ان کے آگے سچائی کو رکھ دیجیے. تو میری بہنوں صحابی تیار ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے میں اسید رضی جو تھے وہ ان کے قریب آئے اور آ کر وہاں اپنا برچہ زمین میں لگایا اور ٹہر گئے اور کھڑے ہو کر بولے تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ ان لوگوں سے سوال کیا، کیا ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم ہم سے الگ ہی رہو، یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم لوگ کو جان پیاری ہے تو چلے جائیے یہاں سے. یہ کہتے ہوئے انہیں دھمکایا. تو میری بہنوں اس وقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ آپ کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھے اور ہماری باتیں سنیں. اور پھر انہوں نے کہا، فرمایا اگر ہماری بات پسند آئے تو مان لیجئے اور اگر نہیں پسند آئے تو کوئی بات نہیں، آپ کو جو ناپسند ہے ہم وہ بات کریں گے ہی نہیں، اس سے رک جائیں گے، لیکن پہلے آپ ہماری بات تو سنیے. دیکھا یہ ان کو دھمکانے آئے اور یہ بڑی پیار سے ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو میری بہنوں کہا کہ پہلے ہماری بات سن لیجیے. تو میری بہنوں انہوں نے کہا تم نے انصاف کی بات کہی. اسید نے کیا کہا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، پہلے تمہاری بات سن لوں گا. اور پھر انہوں نے کیا کیا، اپنا جو نیزا تھا وہیں پر بازو گاڑ دیا اپنے اور بیٹھ گئے. اور میری بہنوں تب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی. سبحان اللہ، یہ ہے دیکھیے دعوت توحید. جبکہ ہم قرآن حدیث چھوڑ کر عام نورانی کتابیں لے کر یہ کہانیاں وہ کہانیاں یہ قصے وہ قصے سن رہی، تو کہاں ہم حق اور توحید کی طرف آئیں گے؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میری بہنوں انہوں نے یعنی کہ قرآن اسلام کی بات سمجھانے کے بعد قرآن کی تلاوت فرمائی. تو اس وقت تک حضرت اسید جو تھے دین اسلام کو نہیں نہیں پسند کرنے والوں میں سے تھے، لیکن اب جب انہوں نے یہ سنا الگ سے متاثر ہو گئے اور ان کو یہ بات بہت پسند آئی اور یہ دین کی خوبیاں سنی، دین بہت پسند آیا اور انہوں نے فوراً اسے قبول کر لینے کا اعلان کر دیا اور حق کی شہادت دی، یعنی کہ کہہ دیا کہ میں کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. اس طرح انہوں نے گواہی پیش کی. تو میری بہنوں حضرت اب یہ کیا ہو گئے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو
ان کے پاس بھیجنے کے لیے ایک خلیہ تیار کیا، یعنی کہ اب جو دوسرے سعد ابن معاذ جو بیٹھے تھے وہاں پر، ان کے بھائی، بڑے بھائی وہ سردار تھے، اور ان کی بات کا تو پورے قبیلے میں بہت بہترین اثر رہتا، ان کی بات بڑی مانی جاتی ہے، بہت اچھے کردار کی مانی۔ تو میری بہنوں اب کیسے ان تک بھیجے یا ان کو یہاں تک بھیجے؟ تو انہوں نے میری بہنوں اپنے بھائی کے پاس جا کر ایک ہیلا بتایا، خلیہ بنانا بولتے ہیں، بہانے بہانے بناتے۔ تو ساتھ نے پوچھا کیا بات ہوئی دونوں لوگوں سے آپ کی؟ تو انہوں نے کیا کہا، اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں اسلام قبول کر لیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن انہوں نے کیا کہا، میں نے دونوں سے بات کی اور کہا واللہ مجھے تو کوئی اس میں غلطی نظر نہیں آتی، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے۔ کیا بولے، میں ان لوگوں کو منع کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ تو وہ لوگ کیا بولے، اپن جو بولے وہ لوگ سنتے کتے، اور آپ نے یہ بھی کہا البتہ مجھے بتایا گیا کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے نکلے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایک ہیلا اچھا سا پیش کیا، دیکھیے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگ تک، صحابہ تک جائیں۔ اسی لیے انہوں بڑی حکمت سے ان کے آگے یہ بات پیش کی اور کہا جو آئے ہیں نا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے وہ لوگ مارنے کے لیے، بنو حارثہ کے لوگ ان کا قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ مجھے بتا رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی خالہ کا لڑکا ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ اس طرح کہہ کے ان کے آگے ایک حکمت سے ایک بات رہی، تاکہ یہ خود ان لوگوں تک چلے جانا، کیونکہ وہ تو خود ہی سے بلا کے سنیں گے نہیں، تو لہٰذا یہ جائیں اور ان سے بات کریں۔ تو انہوں نے کتنا پیاری حکمت اختیار کی۔ تو میری بہنوں دیکھیے، ہر ایک کی الگ الگ انداز اور حکمت ہے دعوت توحید کو پیش کرنے میں۔ تو یاد رکھیے، ہم علم تو پا رہے ہیں، جب اگر دین کو آگے پہنچانا ہے تو ہم کو حکمت بھی سیکھنا پڑے گی۔ اسی لیے ہم جب کوئی بھی دائی کا کام کرنے آگے بڑھیں تو دائیانہ کردار کے اوصاف، کردار اور اوصاف دائیوں کے اس والے حصے کو اسلام کے ضرور پڑھنا، انشاءاللہ تو ہم کو کس طرح دعوت توحید رکھنا ہے۔ کہیں کوئی کیا کرے، توحید سکھانے کے لیے ان کے شرک اور بدعت پہ چلے جا رہے ہیں، کوئی ایسے بول دیتے جا کے لوگوں کو یہ غلط کرے آپ، یہ غلط، یہ غلط، پھر ایک بار انہوں نزدیک اتنی آتے ہم غلط کرتے جی اماں، غلط ہی صحیح ہے، جان دو انہوں چچے ہے رہ جان دو۔ تو دیکھو ہم، میری بہنوں، دنیا میں کوئی بھی چیز دیکھو، ایک ڈاکٹر کو، ایک انجینئر کو، ایک اچھی کک بھی ہم کو بننا ہے تو سیکھنا پڑتا، تو بغیر سیکھے کے ہم تو معمولی دنیا کے کام نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا بڑا ہے تو بھی معمولی ہے نا، کیونکہ دنیا معمولی ہے آخرت کے آگے۔ تو سوچئے اس آخرت کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہو جائیں اور ہم سمجھے بھی نہیں کہ دعوت توحید کو کس طرح پیش کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے بھی ہم صحیح طرح سے شاید ان تک بات نہیں پہنچا سک رہے ہیں، اور یا کبھی کبھی کیا کریں، غلطیوں میں کمپرومائز کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو میری بہن، دل میں شوق ہو تو ایک مرتبہ ہم کو اس تعلیم کو اپنے اندر لانا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم دین کی دعوت کو بہتر انداز میں لوگوں کی دماغی صلاحیت کو سمجھ کر ہم پیش کر سکیں۔ بقیہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، دیکھیے، ہدایت دینے والے اللہ ہے، نتیجے کی فکر نہیں کرتے، ہمارا کام ہے کام کرنا، نتیجہ اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ ایمان لائے تو ان کا فائدہ، نہ لائے تو ان کا نقصان، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے جب کہ ہم حق ادا کریں گے اپنے مسلمان ہونے کا۔ تو میری عزیزوں، اب دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے نا، مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سنے، اور یہاں پر ان کا ایک انداز دیکھیے کیسے پیاری حکمت سے اپنے بھائی کو ان تک، صحابہ تک روانہ کیا۔ تو میری بہنوں، اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک تو اسلام میں نہیں تھے، بھڑک اٹھے، اچھا ایسی بات ہے، اور بگڑ گئے، اور بگڑتے ہوئے وہ سیدھا تیز تیز قدموں سے ان دو صحابہ کی طرف پہنچ گئے، اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر، ان کے ساتھ بھی پہنچ کر انہوں نے ان لوگوں سے بات کی۔ ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے گرمی، یعنی کہ کیونکہ غصے میں گئے تھے تو بات میں گرمی کا اظہار کیا۔ تو میری بہنوں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی بڑی پیار سے بات کی، کہا کہ میرے بھائی بیٹھیے، آئیے پہلے ہماری بات آپ سنیے، اگر پسند آئے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو انکار کر دینا، اور پھر آپ کو نہ پسند آئے ہم ایسی کوئی بات بولیں گے بھی نہیں آپ کو، پہلے سن تو لیجیے، جو ہم بولنا چاہ رہے ہیں وہ سن تو لیجیے آپ۔ تو میری بہنوں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں بیٹھ گئے خاموشی سے، سعد ابن معاذ بھی، اور بیٹھ کر میری بہنوں ان کی بات سنی،
اور انہوں نے ان کو بھی ویسے ہی ماشاءاللہ پہلے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن کی تعلیم دی۔ تو میری بہنوں، جو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا نا، ویسے ہی الحمدللہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کی تعلیمات سے ایک دم مانوس ہو گئے، دعوت توحید سے ایک دم متاثر ہو گئے، قرآن کی آیتیں ان کے دل میں اتر گئیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں بھی اسلام کی ہدایت سے نواز دیا، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، حق کی گواہی پیش کی۔ پھر کیا کرے، توحید کو اپنانے کے بعد، کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سیدھا اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے، اور جا کر قوم کے لوگوں کو بلایا، اے بنو عبد الاشہل، یہ کہتے ہوئے انہوں نے سب کو آواز دی، تو تمام لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ یہ سردار ہے قبیلے کے، کوئی نہ کوئی خاص بات بتانے آئے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے، کیا کہتے ہو میرے لیے، مجھے کیسا سمجھتے ہو، میرا کتنا اعتبار کرتے ہو، میری زبان کا کتنا اعتبار کرتے ہو، یہ سب اس کے اندر آ گیا جامع بات، کہ تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے تمام نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں اور سب سے اچھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دیکھیے بہت سمجھدار ہے، بہت حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ہم آپ کی سمجھداری کے قائل ہیں، ہم کو الحمدللہ آپ کی شخصیت پہ پورا اعتماد ہے۔ تو میری بہنوں، آپ نے کیا کہا اس کے بعد؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اچھا تو تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ انہوں نے کیا کہا کہ میری تم سے بات چیت ہی منع ہے، حرام ہو جائے گی، بس کہ تم لوگ اللہ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لو۔ تو میری بہنوں، نتیجہ کیا ہوا؟ دیکھا نتیجہ، اس دن شام تک ہی ایسے ہوا کہ دیکھتے دیکھتے تمام لوگ، مرد اور عورتیں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، یعنی کہ اسلام قبول کر لیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو ایک ہی دن میں مسلمان ہونے والا قبیلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، جن کی دعوت پر پورے کا پورا قبیلہ ان کا اسلام قبول کر چکا۔ ماشاء اللہ، صرف ایک آدمی اسیرم، اسیرم جس کا نام تھا، اس ایک آدمی نے اسلام نہیں قبول کیا، واللہ عالم بالصواب، جس کا تعلق سے آتا ہے کہ جس نے اسلام کی قبولیت جنگ احد کے وقت میں کی، اس سے پہلے اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور احد کے دن یہ اسلام لایا جنگ احد کے وقت میں، یعنی کہ ہجرت کے تیسرے سال میں، اور اس سے پہلے کہ اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی کرے، اللہ کی راہ میں کام آ گیا، یعنی کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے جنگ احد میں حصہ لیا اور شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر میری بہنوں، الحمدللہ یہ لوگوں نے، ماشاءاللہ یہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ وعدہ کر دیا تھا کہ اگلے سال پھر دوبارہ ہم لوگ یہیں پر آئیں گے، یہیں ملاقات ہوگی، صحابی کو ساتھ لے جاتے وقت میں۔ تو میری بہنوں، اس طرح اگلے موسم حج سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اسلام کے لیے محنت، اسلام کی دین ترقی کے لیے محنت کی، دعوت توحید کے لیے یثرب میں محنت کی، کہ جب مکہ واپس ہوئے تو بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری لے کر واپس ہوئے۔ اگلے سال 12 نبوت میں جب حج کا موسم آیا تو یہ سب پھر دوبارہ مکہ کو آئے، اور الحمدللہ اب دوبارہ جب آئے تو کتنے لوگ آئے، اور پھر کیا بات ہوئی، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائی، انشاءاللہ تعالی آنے والے پیر کے اجتماع میں سنیں گے۔ آج ہم پہلی بیعت اقبا کی پہلی بیعت کے ساتھ ہی اپنے عنوان کو تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد کا نتیجہ اور صحابہ کی کوشش۔ تو میری عزیزو، دیکھا یہ تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے دعوت توحید کو لے کر گلی گلی، علاقے علاقے، جہاں آپ کو بھیجا گیا چلے گئے، اور اس طرح اسلام کے غلبے کے لیے محنت کی، کہ آج دنیا کا کونا کونا ان کی محنتوں کی یعنی کہ جواب دے رہا ہے، نشانی بتا رہا ہے ہم کو، اور آج دنیا کا ہم تمام تک اسلام جو پہنچا، ان کی روز رات دن کی کوشش تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، لیکن
جہاں سے مسلمان مشغول ہو گئے دنیا کو سب کچھ سمجھ کے، دنیا کی ذمہ داریاں سب کچھ ہے، بس عبادت کریں گے بھی تو آپشن میں جب ٹائم ملا کر لیں گے، اور دوسروں تک ہمارے کو کیا کرنا ہے جی بھائی، دوسرے کیا بھی ہوں تو ہم اچھے رہے تو بس ہے۔ میری بہنوں، دیکھو آج اسلام کا کیا حال ہے۔ عزیزو اٹھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، سب سے پہلے اپنے آپ پر، پھر لوگوں میں دعوت توحید کو عام کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار بنائیں۔ چلیے اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تکمیل کروں انشاءاللہ تعالی۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔